السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اردو قاعدہ کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ قاعدہ کہتے کس کو ہے، تو قاعدہ کسی بھی زبان کا وہ اصول اور قاعدہ ہوتا ہے جس کے تحت وہ زبان بولی جاتی ہے، خواہ وہ ہندی ہو، انگریزی ہو، فارسی ہو، عربی ہو۔ ہر زبان کے اپنے اپنے قاعدے ہوتے ہیں، اس قاعدے کے تحت وہ زبان بولی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اردو کا بھی کچھ قاعدہ ہے، ان کے بھی کچھ اصول اور ضوابط ہیں جن کے تحت یہ زبان بولی اور لکھی جاتی ہے۔ تو اردو قاعدہ کے اندر لکھنے والوں نے اردو قاعدہ کو 5 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ ہے علم ہجا، دوسرا علم صرف، تیسرا علم نحو، چوتھا علم عروض اور پانچواں علم البلاغت یا اسے علم بیان بھی کہتے ہیں۔ اب علم ہجا کہتے ہیں کس کو، تو علم ہجا اردو قاعدہ کا وہ حصہ ہے جس کے اندر حروف تہجی کے متعلق معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ حروف تہجی الفابیٹ، ورن مالا، جیسے ہندی کے اندر الف سے آ سے لے کر کے یا تک ورن مالا ہوتا ہے، آ آ، انگلش کے اندر اے بی سی ڈی، اسی طریقے سے اردو کے اندر بھی الف سے لے کر کے یا تک حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ اور علم ہجا کے اندر اسی کے متعلق بحث کی جاتی ہے کہ یہ مفرد ہے یا مرکب ہے، مثنیٰ ہے، منقوط ہے، غیر منقوط ہے۔ ان تمام چیزوں سے متعلق علم ہجا کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ دوسرا نمبر آتا ہے علم صرف۔ علم صرف وہ علم ہے جس کے اندر لفظوں کے ساخت، اس کے الٹ پلٹ سے بحث کی جاتی ہے۔ علم ہجا کے بعد نمبر علم صرف کا آتا ہے، اس لیے کہ حروف مل کر کے الفاظ بنتے ہیں اور علم صرف کے اندر الفاظ سے ہی بحث کی جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر آتا ہے علم نحو، چوتھے نمبر پر آتا ہے علم عروض۔ علم عروض وہ علم ہوتا ہے اور قواعد والے اس علم کے اندر ان چیزوں سے بحث کرتے ہیں کہ آدمی کو صحیح شعر کے پرکھنے کا اور کہنے کا طریقہ آ جائے کہ یہ شعر صحیح ہے یا غلط ہے، موضوع ہے یا غیر موضوع ہے۔ ان تمام چیزوں سے علم عروض کے اندر بحث کی جاتی ہے۔ پانچواں نمبر آتا ہے علم البلاغت، اور اسی کو علم بیان بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ علم ہے کہ الفاظ کے اور جملے کے معنی کی خصوصیت کو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اس کے کتنے مطلب ہو سکتے ہیں اور کون سا مطلب کس طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے بحث کی جاتی ہے۔ تو قاعدہ والوں نے، اردو گرامر والوں نے علم اردو کے قاعدے کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور سوالات کے اندر، ایگزام کے اندر، امتحانات کے اندر جو سوال آتے ہیں انہی 5 حصوں میں سے سوال کیا جاتا ہے۔ ان کو ہم تفصیل کے ساتھ جاننے کی کوشش کریں گے۔